بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے مستحب وصیت کی اور مکروہ وصیت کی۔ مستحب وصیت یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے 1/3 کسی بھی ضرورت مند شخص یا مسجد یا مدرسہ یا مسافر خانہ یا یتیم خانہ کو وصیت کر جائے تاکہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ یہ تو ہے مستحب۔ مکروہ وصیت کیا ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت وہ بیمار تھے، اور یہ اس وقت کا قصہ ہے کہ جس وقت میں مکہ مکرمہ میں تھا، اور یہ حجۃ الوداع یا فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر موت کو پسند نہیں فرماتے تھے جہاں سے کوئی ہجرت کر چکا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عفرا یعنی سعد بن ابی وقاص پر رحم فرمائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ میں اپنے سارے مال و دولت کی وصیت اللہ کے راستے میں کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر آدھے کی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ پھر 1/3 مال کی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مال کی کر سکتے ہو، اور یہ بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے رشتہ داروں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ دو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اس میں کوئی شبہ نہ رکھو کہ جب بھی تم کوئی چیز جائز طریقے پر خرچ کرو گے تو وہ صدقہ ہوگا۔ وہ لقمہ بھی جو تم اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دو گے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی وصیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو کوئی ضرورت بھی نہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے اور اس کے بعد تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو اور دوسرے بہت سے لوگ نقصان اٹھائیں، یعنی جو اسلام کی مخالف ہے۔ یہ پوری حدیث بخاری میں اور ترمذی میں ذکر کی گئی ہے۔ غرض ہے کہ اگر اولاد و دیگر وارثین مال و جائیداد کی زیادہ مستحق ہے تو پھر دوسرے حضرات اور اداروں کے لیے وصیت کرنا مکروہ ہے۔ اپنے وارثین کو جو ہے یہ فائدہ پہنچاؤ۔ یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا کی دعا کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 50 سال تک حیات رہے، زندہ رہے، اور انہوں نے عظیم الشان کارنامے انجام دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی 17 ہجری میں کوفہ شہر بسایا تھا، جو بعد میں علم و عمل کا گہوارہ بنا۔ آپ ہی کی قیادت میں ایران جیسی سپر پاور کو فتح کیا گیا۔ آپ نے ہی دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ اس سلسلے کی ایک ویڈیو تھی وصیت کی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔